لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ مجھے پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کی وفات آج 11 ستمبر 2020 بمطابق 22 محرم الحرام 1442 جمعے کا دن ہے۔ میں نے جس موضوع کا سہارا لیا ہے انسان کی عظمت، انسان کی شان قرآن پاک کی نظر میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہے تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے میں لفظ کن کا لفظ استعمال کیا ہے انسان کے ساتھ، اور جتنی مخلوقات پیدا کی ہے کسی مخلوق کے پیدا کرنے میں قسم نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات پیدا کی ہیں۔ کیا مطلب؟ پانی ایک مخلوق ہے، چاہے وہ چشمے کی شکل میں ہے، چاہے وہ دریا کی شکل میں ہے، چاہے وہ سمندر کی شکل میں ہے، چاہے وہ کنویں کی شکل میں ہے، چاہے وہ حوض کی شکل میں ہے، یہ سارا کا سارا پانی ایک مخلوق ہے۔ آسمان الگ سے ایک مخلوق ہے، چاہے پہلا آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، جیسے حدیث کے اندر الفاظ ہے، میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ پہلا آسمان
دوسرا آسمان اس سے دگنا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، پانچواں اس سے بڑا، چھٹا اس سے بڑا، ساتواں اس سے بڑا. یعنی آسمان الگ سے ایک مخلوق ہے. اسی طرح مچھلی الگ سے ایک مخلوق ہے. مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی اقسام ہے، لیکن مچھلی الگ سے ایک مخلوق ہے. اس طرح اللہ رب العزت نے 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات پیدا کی ہیں. اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کے لیے لفظ کن کا لفظ استعمال کیا. کن کہا فیکون بن گیا. زمین کے لیے کن کہا فیکون زمین بن گئی. سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو زمین سے کہیں گنا بڑا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ کن کا لفظ استعمال کیا. یہ سورج بن گئے. یہ ستارے لفظ کن کہا بن گئے. چاہے جتنے بھی سارے کے سارے ستارے الگ سے ایک مخلوق ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات پیدا کی ہے. انسان الگ سے ایک مخلوق ہے. چاہے رنگت میں گورا ہے، چاہے رنگت میں کالا ہے، چاہے قد میں چھوٹا ہے، چاہے قد میں لمبا ہے، چاہے جس خاندان سے ہے، جس قوم سے ہے، جس قبیلے سے ہے، جس معاشرے سے ہے. ایک لفظ انسان، جتنے بھی انسان ہے، عرب کے ہو، عجم کے ہو، جو مرضی ہے، جتنے کے جتنے انسان ہیں، یہ الگ سے ایک مخلوق ہے. اور جتنی مخلوقات پیدا کی انسان کے علاوہ، اللہ نے لفظ کن کا لفظ استعمال کیا. اس کی دلیل سورۃ یاسین کی آخری آیت. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، لفظ کن کہا فیکون، وہ مخلوق بنتی رہی، بنتی رہی، بنتی رہی. لفظ کن صرف ایک ارادہ کیا اللہ رب العزت نے، فیکون وہ بن گئی. لیکن جب انسان کا نمبر آیا، اللہ رب العزت نے لفظ کن نہیں کہا. اللہ رب العزت نے کون سے الفاظ استعمال کیے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تیری پیدائش میں میرا ہاتھ استعمال ہے. اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی، کسی مخلوق کے پیدا کرنے میں قسم نہ اٹھائی. اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کے لیے لفظ کن کہا، بن گیا، قسم نہ اٹھائی. زمین کو بنایا، قسم نہ اٹھائی. چاند بنایا، قسم نہ اٹھائی. سورج بنایا، قسم نہ اٹھائی. چونٹیوں کو پیدا کیا، قسم نہ اٹھائی. جنات کو بنایا، قسم نہ اٹھائی. لیکن جب انسان کا نمبر آیا، اللہ نے ایک قسم نہیں، دو قسمیں نہیں، 4 قسمیں اٹھا کر کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد یہ عربی گرامر ہے. لام اور قد جہاں پر داخل ہو جائے تحقیق کا معنی
4 قسمیں اٹھا کر پھر لام اور قد کی تحقیق ڈال کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بڑی اچھی ہیت میں نے بڑی اچھی صورت میں تجھ کو بنایا ہے، میں نے بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی، ذرا اونٹ کو تو دیکھ، قد میں تیرے سے بڑا ہے، طاقت میں تجھ سے بڑا ہے، شیر کو تو ذرا دیکھ، چیتے کو ذرا دیکھ، ہاتھی کو تو ذرا دیکھ، کتنی بڑی بڑی مخلوقات، لیکن ان کو پیدا کر کے میں نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا۔ ارے انسان، تجھے پیدا کر کے تیری گردن کو اونچا کر دیا، کتنا بڑا مقام، ان کی گردنوں کو جھکا دیا، تیری گردن کو اونچا کر دیا، تیرا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ میں نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، میں نے کن کہا، لیکن تیرے لیے میں نے کن نہ کہا۔ اور آگے کون مقام پر کیا بنایا؟ فرمایا ظلوماً جہولا، انسان سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، انسان سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں، انسان سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، انسان سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں۔ مثالیں انسان سے، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے عالم بنایا ہے، انسان کو جاہل پیدا کیا ہے۔ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ عالم تھے، انسان کی پیدائش پیدا ہونے کے ساتھ انسان جاہل تھی۔ آپ کہو گے مولوی صاحب ابھی تو مقام بنا بیان کیا، ابھی ہماری شان گرا دی، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ انسان کو ظلوماً جہولا، انسان کی فطرت میں ظلم ہے، انسان کی فطرت میں جہالت ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے، اس میں حکمت ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے دانت، اور بعض بچوں کے دانت اگر جلدی سے نکل آئے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس دانت میں چک لگا ہے، ماں تھپڑ مار کے کہتی ہے میں تینوں دودھ بھی پلانا تو چک نہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائشی دانت دے دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور جاہل، آپ نے چوزے کو دیکھا ہوگا، مرغی کے نیچے انڈا رکھو، 21 دن کے بعد چوزا نکل آتا ہے۔ وہ چوزا جب نکلتا ہے اس کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ ہوتا ہے، چند دن کا ہوتا ہے، وہ بلی سے بھاگتا ہے، جتنی اس کی پسلی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اپنی طاقت ہے ہم مقابلہ کرنا، وہ کہاں چوزا کہاں بلی کہاں، لیکن اپنے یعنی اس کے جو پسلی ہے اس پسلی کے ساتھ اتنا اس کو پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست۔ انسان بڑا ہے، باغے آتا ہے، بلی آ جائے بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہے بلی میرا، لیکن کون سی یونیورسٹی میں پڑھا، کون سے کالج میں پڑھا، کون سے اسکول میں پڑھا، کس جگہ اکیڈمی میں پڑھا، نہیں، بغیر پڑھے اس کو پتہ ہے۔ لیکن انسان اس کو ماں کہتی ہے، کدھر کہتے ہیں؟ ساتھ والے گھر میں منع نہیں کیا تھا، کدھر کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ منع نہیں کیا، اس کے ساتھ نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا۔ یعنی معلوم ہوا انسان فطرتاً ظالم بھی ہے، فطرتاً جاہل بھی ہے، فطرتاً ظالم بھی ہے، فطرتاً جاہل بھی ہے۔ اس کو بتانے سے پتہ لگے گا، سمجھانے سے اس کو سمجھ آئے گی، ویسے انسان کو سمجھے گا۔ اللہ نے انسان کو جو مقام دیا ہے، پھر انسانوں کے اندر اللہ نے انسان کو تو مقام دیا ہی دیا ہے، پھر اس امت کو الگ ایک مقام دیا ہے۔ یہ
امت کوئی معمولی امت نہیں ہے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اس امت کی الگ سے ایک فضیلت ہے۔ جب نبیوں کو پتہ لگا ایسی امت آنے والی ہے، ہاتھ اٹھائے گی دعائیں قبول ہو جائیں گی، دامن اٹھائیں گے ان کے سوالات پورے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو دو قطرے بہا دیں گے، پورے بدن کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ 99 سال کا کافر صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کے نام اعمال سے سارا گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور اس کو ایسا بنا دیا جائے گا جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا وہ پاک صاف بنا دیا۔ نبیوں نے کہا یا اللہ یہ امت ہمیں دے دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے فریاد کی، نوح علیہ السلام نے فریاد کی، یونس علیہ السلام نے فریاد کی، ادریس علیہ السلام نے فریاد کی، یوشع علیہ السلام نے فریاد کی، اسحاق علیہ السلام نے فریاد کی، یعقوب علیہ السلام نے فریاد کی، ابراہیم علیہ السلام نے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی۔ کئی نبیوں نے، سارے نبیوں نے فریادیں کی، لیکن نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے امت اپنے محبوب کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے، کائنات کے دولہا کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ پھر نبیوں نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے یہ امت ہمیں نہیں دیتا، اس امت میں تو پیدا کر دیجئے، اس امت میں تو پیدا کر دیجئے، اس امت میں تو پیدا کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فریاد کرے، نوح علیہ السلام بھی فریاد کرے، یحییٰ علیہ السلام بھی فریاد کرے، زکریا علیہ السلام بھی فریاد کرے، یوشع علیہ السلام بھی فریاد کرے، اسحاق علیہ السلام بھی فریاد کرے، حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء فریاد کرے، لیکن اللہ رب العزت نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو قبول فرما کر کہا آپ کو یہ امت تو نہیں دوں گا، اس امت میں بھیجوں گا، لیکن امتی بنا کر بھیجوں گا، امتی بنا کر بھیجوں گا۔ یہ امت کوئی معمولی امت نہیں، نبی علیہ السلام کی امت میں ہے، جیسے یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، ساری امتوں کی سردار ہے، ساری امتوں کی سردار ہے۔ اپنا مقام سمجھو، اپنی شان سمجھو، اپنی عزت سمجھو، پھر اس انسان کو جو مقام دیا، عزت دی، کس بنیاد کے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس
عزت دی، اتنی بڑی شان دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے تم نیکیوں کو پھیلاؤ گے، گناہوں سے خود بھی رکو گے، لوگوں کو بھی روک پاؤ گے۔ نیکیوں خود بھی کرنی ہے، لوگوں سے بھی کروانی ہے، خود بھی نیک عمل کرنا ہے، لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنے ہیں، لوگوں کو بھی اس نیکی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا معاشرے کی تباہی اور بربادی کس بنیاد پر ہے؟ یہ جو تباہی اور بربادی ہے اس کا نزلہ کس پر گرانا چاہیے؟ فرمایا دنیا کی تباہی اور بربادی، دنیا کی بے حیائی، دنیا کی عریانی، یہ سارا کا سارا نزلہ اس پر ہے۔ جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے یہ نزلہ ان پر ہے، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے یہ نزلہ ان پر ہے۔ آپ کہو گے یہ کیسی بات کر دی؟ جواب دیں۔ فرمایا جب جس کو پتا ہے یہ چیز گناہ ہے، اس کے سامنے اس کا بیٹا، اس کے سامنے اس کا پوتا، اس کے سامنے اس کا بھتیجا، اس کے سامنے اس کا بھانجا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، منع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا۔ جب وہ منع نہیں کرتا، وہ اس گناہ کو جب کرتا ہے، اس فعل کو کرتا ہے، اس حرکت کو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہی چیز آگے پھیلتی ہے، وہ کہتا ہے بابا یہ تو ایسی ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کے سامنے ایسے کیا، اس نے تو منع نہیں کیا، اس اہل علم کے سامنے کیا، اس نے تو منع نہیں کیا، فلاں نے اہل علم کے سامنے کیا، اس نے منع نہیں کیا، اپنے ابا کے سامنے کیا، میرے ابا نے کبھی منع نہیں کیا، میرا ابا تو پوری زندگی مسجد میں آنے جانے والا تھا، پوری زندگی اس نے کوئی نماز نہ چھوڑی، وہ تو حاجی تھا، حج کرنے والا تھا، وہ اللہ کے گھروں کا دیدار کرنے والا، ہر وقت عمروں پہ جایا کرتا تھا، وہ تو ہر وقت اس کے ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، اس کو ذکر میں میں نے دیکھا ہے، میں نے کبھی اس کو منع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم کون ہوتے ہو؟ یہی چیز چلتے چلتے بے حیائی اور یعنی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ نزلہ کس پہ؟ اہل علم پہ کرتا ہے، جن کے پاس سبب وہ جتنی بھی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ نہیں فرمایا تم عالم ہو تو دعوت دو، یہ نہیں فرمایا تم مفتی ہو تو دعوت دو، یہ نہیں فرمایا تم حافظ ہو تو دعوت دو، یہ نہیں فرمایا 4 مہینے لگے ہیں تو تم دعوت دو، یہ نہیں فرمایا چلا لگا ہے تو تم دعوت دو، یہ نہیں فرمایا سارے علوم سے آراستہ ہو تو دعوت دو۔ نہیں نہیں نہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ تمہیں اگر تمہارے پاس ایک آیت علم بھی ہے، ایک بات کی سمجھ بھی ہے، ایک بات بھی تمہیں سند کے ساتھ صحیح معلوم ہے، دلائل کے ساتھ معلوم ہے، اس دین کو پھیلانا شروع کر دو، اس عمل کو پھیلانا شروع کر دو، اس نیکی کو پھیلانا شروع کر دو۔ جس گناہ کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے، یہ گناہ ہے، پورے وضو سے تمہارے پاس اس کا علم ہے، اس سے روکنا شروع کر دو۔ بلغوا عنی ولو آیا۔ تب ہم شان والے ہوں گے، تب ہم عزت والے ہوں گے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه۔ او علم رکھنے والوں، اور سینے میں کلمے جیسی نعمت رکھنے والوں، لا الہ، اونچی آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ علم چھوٹا
سے ادنا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات اس سے افضل ہے، وہ ساری مخلوقات سے ادنا ہے. مسلمانوں کا مقام ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جس کے پاس یہ علم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، جیسے میں نے شروع میں کر دیا 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات ہے. اس 18,000 میں، اس 18,000 میں فرشتے بھی ہیں. جس کے سینے میں کلمہ ہے، وہ کلمے والوں مسلمان بھائیوں اور نبی کی امتیوں اور اللہ پر ایمان لانے والوں اور جنت پر ایمان لانے والوں اور جہنم پر ایمان لانے والوں، قرآن پر ایمان لانے والوں، اپنا مقام قرآن کی نظر میں دیکھیے. اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تائید کی ہے، قرآن میں محفوظ ہے، لا ریب کتاب ہے، لا زوال کتاب ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ان الفاظوں کی حفاظت میرے اللہ نے کی ہے. یہ لکھ کر پھر اس کی حفاظت کی ہے، یہ لکھ کر پھر اس کی حفاظت کی ہے. ان الفاظوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. انسانوں تمہیں جو مقام دیا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں جو تمہیں مقام دیا ہے، وہ مقام میں نے اپنی نارین کتاب میں لکھ دیا ہے. اس کتاب سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. کسی کے پاس اتنی جرت نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں خود خدا نے اس کی حفاظت کی ہے. یا اللہ کیا مقام دیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. 18,000 کے لگ بھگ مخلوقات ہے، سب مخلوقوں سے افضل وہ مخلوق ہے جس کے سینے میں کلمہ ہے. کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی شان دی ہے. اتنی بڑی شان دے کر، اتنا بڑا مقام دے کر پھر اللہ کا گلہ بھی سنو. آگے اللہ کے گلہ بھی گانا ہمارے ساتھ. سورۃ الانفطار ہے، اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 اپنے گھروں میں ترجمہ دیکھنا. اللہ کیا گلہ گانا ہمارے ساتھ. مقام بتایا، شان بتائی، ہماری پیدائش میں قسم قرآن میں ذکر کیا، کتنا بڑا مقام دیا. نبی کی امت میں نبیوں نے دعا مانگی نہیں، ہمیں اللہ نے بغیر مانگے، بغیر دعا مانگے ہم جیسوں کو نبی کی امت میں، نبی کی شان تو پتہ ہے بیان کی تھی، نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں مقام اور شان بتائی. پھر آگے اللہ کیلا کیا کر رہے ہیں. اللہ سورۃ الانفطار 6 آیت. یا ایھا الانسان، میں نے کہا تھا جہاں پر اہم بات ہوگی انداز اللہ کا بڑا مختلف ہوگا. ویسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے، متقیوں سے، مسلمانوں سے. یہاں پر اہم بات کی، بہت اہم بات کی لفظ انسان سے ذکر کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پورے قرآن میں اللہ کا یہ انداز صرف اس مقام پر بڑا عجیب و غریب ہے. یہ اہل علم صحیح سمجھتے ہیں. علماء سے پوچھنا، مفتیوں سے پوچھنا، اہل علم سے پوچھنا، یہ اللہ کا انداز کیسا انداز ہے. بڑا عاجزانہ انداز. اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک. کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ، ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا گیا یا اللہ اگر یہ لوگ سارے کے سارے تیرے باغی ہو جائیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ سارے انسان باغی ہو جائیں.
سمندر کی ساری مچھلیاں باغی ہو جائیں، فضاؤں میں سارے پرندے باغی ہو جائیں، سارے فرشتے باغی ہو جائیں، سارے پرندے باغی ہو جائیں، جنات کے سارے جانور باغی ہو جائیں، کائنات میں رہنے والے سارے انسان باغی ہو جائیں، سارے جنات باغی ہو جائیں، آسمان بھی باغی ہو جائے، زمین بھی باغی ہو جائے، سمندر کا پانی باغی ہو جائے، دریا کا پانی باغی ہو جائے، چشمے کا پانی باغی ہو جائے، حتیٰ کہ ساری کائنات میری باغی ہو جائے، میرے پاس ایسا جانور ہے، ایسا جانور ہے، ان سب کو ایک لقمہ بنا دے گا۔ پوچھا کیا یا اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ فرمایا میری چراگاہ میں چل رہا ہے۔ فرمایا وہ آپ کی چراگاہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ میرے علم میں کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے پتا ہے۔ فرمایا وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ اس پوری کائنات کو ایک لقمہ بنا دے گا۔ وہ اتنا بڑا اللہ، وہ اتنا بڑا اللہ، فرشتوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی پتہ، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کتنے پر دیے؟ 600 پر۔ کتنے پر؟ 600 پر۔ یہ بات بتا کر اللہ کی قدرت بتانا چاہتا ہوں، 2 پروں میں اتنی طاقت ہے، 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہے۔ جبریل امین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ کتنے پر دیے؟ 600 پر دیے، اور 2 پروں میں اتنی طاقت ہے، ایک پر زمین کے نیچے، ایک پر آسمان کے اوپر، اس پوری کائنات کو 2 پروں میں ڈھانپ لے، جس میں سمندر بھی آ جائے، جس میں پوری زمین آ جائے، خشکی پری بھی آ جائے، تری بھی آ جائے، خشکی جگہ بھی آ جائے، سورج بھی آ جائے، ستارے بھی آ جائے، سیارے بھی آ جائے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان بھی آ جائے، 7ویں آسمان کے اوپر ایک پر، زمین تحت الثری کے نیچے ایک پر، اس پوری کائنات کو 2 پروں میں ڈھانپ لے۔ کون؟ جبریل امین۔ اگر اس کے 2 پروں میں اتنی طاقت ہے، جس نے پیدا کی اس کی طاقت، اگر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا، کتنا وقت لگایا کھانا بنانے میں، مچھلی نے ایک ہی مچھلی نے سارا کھانا کھا کر فرمایا اس طرح کے 3 لقمے اللہ مجھ کو دیتا ہے۔ اس مچھلی کو پیدا کرنے والا کون؟ اس کو رزق دینے والا کون؟ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے انسان کون سی چیز ہے تجھے رب کریم سے دور کرتی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کو ایک ایسے بھی انداز میں سنو، ایسے انداز میں، ارے انسان ہاتھ میں نے دیے تھے، دماغ میں نے دیا تھا، آنکھیں میں نے دی تھی، دل میں نے دیا تھا، پورا جسم میں نے دیا تھا، اسی میرے دیے ہوئے ہاتھ سے تو گارے سے بت بناتا ہے، اس گارے سے بت بناتا ہے، اس کی ایک شکل بنا دیتا ہے، پھر آپ کھڑا کر کے کہتا ہے یہ اللہ ہے، پھر کھڑا کر کے کہتا ہے یہ اللہ ہے۔ اور انسان میں نے کیا کیا؟ میں نے تجھے صحیح سلامت ہاتھ دیے، میرا یہ قصور ہے، میں نے صحیح سلامت آنکھیں دی، میرا یہ قصور ہے، میں نے تجھے دل دماغ صحیح سلامت دیے، میرا یہ قصور ہے، قوم کے اندر میں نے تجھے اونچا مقام دیا، میرا یہ قصور ہے، تو زمین کی مٹی اٹھا کر، گندی مٹی اٹھا کر، اس سے گارا بنا کر اپنے ہاتھوں سے پھر آنکھ کے نشانات، ناک کے نشانات، کان کے نشانات بنا کر کھڑا کر کے پھر کہتے ہیں یہ اللہ ہے۔ اللہ پھر بھی صبر کرتا ہے، پھر بھی اس ہاتھوں کو نہیں توڑتا، ان پیروں پہ فالج نہیں لاتا، اس دماغ پر فالج نہیں لاتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔
جو بیٹا میں نے دیا تھا کریل کریل جوان ہو گیا، کاروبار میں نے دیا تھا، پیسہ ٹکا میں نے دیا تھا، شہرت میں نے دی تھی، سب کچھ میں نے دیا تھا، جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو نے میرے نبی کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے لگ گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں مجھ کو چھوڑتا ہے؟ میں نے اس کائنات کا دولہ تو جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا تھا، اس کے طریقے کو میں نے عزت دی تھی، اس کے طریقے کو میں نے عظمت دی تھی، میں نے تیری پیدائش پہ قسمیں اٹھائی، تجھے میں نے مقام دیا، تو نے وہ حرکت کی جو کسی نے نہ کی۔ کیوں ارے انسان؟ طاقت تو میں نے دی تھی، قوت تو میں نے دی تھی، شان تو میں نے دی تھی، عظمت تو میں نے دی تھی، اور ایک مسجد کے اندر سے آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو نے مجھے چھوڑ دیا، میرے گھر کو ویران کر دیا، تجھے ایسا دوست بلاتا تھا جو ایک وقت کی کڑھائی کھلاتا تھا، تجھے ایسا دوست بلاتا تھا 5 روپے کا فائدہ دینے والا، 4 روپے کا فائدہ دینے والا، 10 روپے کا فائدہ دینے والا، صرف ایک بچی دینے والا، صرف تیرے ہاں میں آنے والا، اس کی بات کے لیے تو گھر سے دور دور چلا جاتا تھا۔ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ تو طے کر سکتا تھا، یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ طے کرنے میں تجھے دشواری نہ تھی، یہاں سے پشاور تک فاصلہ طے کرنے میں تجھے دشواری نہ تھی، تیرے محلے میں میری مسجد تھی، میرا گھر تھا، تو میرے سامنے اپنی زمینیں نیاز جھکانے سے کیوں قاصر تھا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کتنا عجیب انداز اللہ کا یار، کتنا عجیب انداز۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔